بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فضیلت۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار فحش باتیں نہ کرے اور جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ پہلے عشرے کی دعا۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بہترین افطار کھجور اور پانی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے، اور اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ روزے دار کا اجر۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوں۔ رمضان کی پہلی رات۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن کو قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ روزے دار اگر غلطی سے کچھ کھا پی لے تو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ روزے کی فضیلت۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ سحری کھانے والوں پر رحمت۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ روزے میں زیادہ سونا۔ روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر تک نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے، تاکہ بھوک یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگر چاہے افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ روزے دار کہاں ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس کو کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ روزہ نہ چھوڑے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص نے بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا رہے لیکن اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ رمضان مبارک۔ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں کیونکہ ماہ رمضان آ گیا ہے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کے کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادات کا مزہ رمضان کی ہی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ روزے کا بدلہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں کہ افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر دے میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حقیقی خوشی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، الحمدللہ۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دار تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رمضان وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو، پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ماہ رمضان 2024 سب کو مبارک ہو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔